لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں. پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا, اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا, یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی. جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا. ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا, یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی, یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی, تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں. صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے, تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے, باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے, دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی. درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے, اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے, پھر کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں. نہیں, ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں گی. صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے, قبول فرمائے, تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے. مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے,